السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 89واں سبق ہے۔ رات میں ہمارے مکتب کی چھٹی دینے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف نکلا بغیر عشاء کی نماز پڑھائے کے، اور راستے میں ایک جگہ ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا۔ وضو وغیرہ کر کے جب میں جماعت خانے کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ نماز چل رہی تھی، تقریباً کچھ رکعتیں ہو چکی تھی۔ ایک چیز پر میں نے غور کیا کہ پیچھے سے جو آنے والے لوگ تھے وہ بجائے امام کے برابر پیچھے سے صف لگانے کے ایک کونے سے صف لگا رہے تھے، جیسے رائٹ سائڈ سے کھڑے ہونا شروع کیے، جیسے مدرسے کے اندر ہم لوگ بچوں کو ایک کونے میں ایک سائڈ سے کھڑے کرتے ہیں اس ترتیب سے، اور امام کے پیچھے کی جگہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ اب میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اور اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بخاری شریف کا بہت زیادہ تابع دار سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے اللہ رحم فرما ہماری امت پر، کہ لوگ آج علم کے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر بیچاروں کو بیسک مسائل نہیں پتہ ہوتے ہیں کہ جب آپ مسجد کے اندر آئے، مسجد میں نماز چل رہی ہے، اور اب آپ کو اگر نماز میں شامل ہونا ہے تو نئی صف کی شروعات آپ امام کے برابر پیچھے سے کریں گے، اور بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ صف کے آزو بازو کھڑے رہیں گے، کچھ لوگ رائٹ سائڈ میں کھڑے رہیں گے، کچھ لوگ لیفٹ سائڈ میں کھڑے رہیں گے، اس طریقے سے وہ صف مکمل ہوں گی۔ اب یہ جو طریقہ ہے کہ ہم نماز میں آئے اور ہم نے رائٹ سائڈ سے کونے سے دیوار سے صف لگانا شروع کی، تو یہ بچوں والا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے مدرسوں میں بچوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ وہ ترتیب ہے۔ اب بڑے بڑے بھی اگر اس پر عمل کرنے لگے، اور اس میں بھی خاص طور پہ وہ لوگ جو بخاری سے کم کی بات نہیں کرتے، ہمارے لیے بہت زیادہ حیرت کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ جو ہم بڑی بڑی بحث اور مباحثے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر، میں تو سوچتا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے ہم بازو میں رکھیں، اور پہلے بنیادی طور پر جو نماز ہے، جو روزانہ ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، اس کو صحیح ڈھنگ سے سیکھے کہ وہ نماز، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے، غسل ہم کیسا کرے، اس کے بعد وضو ہے تو وضو کیسے کرے، وضو کے اندر کیا چیزیں سنت ہے، کیا چیزیں فرض ہے، نواقض وضو کتنے ہیں، کتنی باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم جب نماز کے لیے آئیں گے تو مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے کون سی نماز پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں مسجد کے اندر ہم سنت کیسے ادا کریں، فرض نماز میں کیسے کھڑے ہو، یا ہم کو خود اگر نماز پڑھانے کا موقع مل رہا ہے تو ہم کیسی نماز پڑھائیں، اور اس کے بعد میں ہمارے دونوں پیر کے انگوٹے کیسے ہونا چاہیے، ہم ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، پھر باندھیں گے کہاں تک، پھر صورتوں کی ترتیب کیسی ہوں گی، رکوع کے بعد کی تسبیح ہم کیسے پڑھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھیں گے جلسے میں تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے، یہ تمام بیسک چیزیں ہیں، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مکتب میں الحمدللہ بچوں کو بجائے ایران توران کی باتیں سکھانے کے اور حمد اور نعت سکھانے کے اور دوسری چیزیں سکھانے کے، ہم یہ بیس پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر روزانہ کا معمول ہے کہ آخر کا جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے قرآن کا، جب سب کا سبق ہو گیا نورانی قاعدے اور قرآن کا، اس کے بعد میں ہم لوگ تمام بچوں کو ثنا سے لے کر تو دعائے قنوت تک ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے بڑے جو ہے مرکز نظام الدین کے، آج کل وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے ہم کو اس کا ترجمہ یاد ہونا ضروری ہے، تو ہم ان کے اس امر پر عمل کرتے ہوئے ہمارے تمام بچوں کو، اگر کسی کو تجربہ کرنا ہے تو وہ ہمارے 5 سال کے بچے کو بھی اگر پوچھے گا
تو الحمدللہ وہ اس کو ثنا سے دعائے قنوت تک ترجمے کے ساتھ پوری نماز سنائے گا۔ تو ہم لوگ ترجمے کے ساتھ پوری نماز سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں الحمدللہ نماز، وضو کے فرائض، نواقض وضو، دن بھر میں کتنی نمازیں ہیں، نماز میں رکعتیں کتنی ہیں، نماز کے واجبات ابھی چل رہے ہیں، نماز کے فرائض وغیرہ، اور پھر صورتیں جو ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ جس بچے کے 4-5 پارے ناظرہ ہو گئے اور اب ہم کو لگ گیا کہ یہ بچہ اسپیڈ سے ناظرہ پڑھ سکتا ہے، ہم اس کا فوراً 30ویں پارے سے جو ہے حفظ شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ بچہ پیچھے کی ترتیب سے کتنے بھی پارے حفظ کرے، چاہے وہ اپنی اسکول اور کالج کی تعلیم کرتے ہوئے جتنے پارے حفظ کر سکتا ہے وہ کر لے، تاکہ قرآن کی بڑی بڑی صورتیں اور قرآن کا آخر حصہ اس کو ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، میں بولتا ہوں یہ ہمارے تمام مکتبوں میں پڑھانی چاہیے کہ بچے کو پہلے تو نماز یاد ہو، ورنہ ہوتا یہ ہے آج کل مکتبوں کے نصاب بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، کچھ ڈیجیٹل کتابیں مکاتب میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو ایران توران کی اور دوسری جو باتیں ہیں، تاریخی باتیں اور معلوماتی باتیں اور حمد اور نعت اور دھنگانا، وہ سب بچوں کو ایک دم یاد ہوتا ہے، اور نماز بولے تو پتہ نہیں۔ ایک مکتب میں جانے کا موقع ملا، وہاں کے ذمہ دار نے مجھے بٹھائے، بولے آپ ذرا ہمارے بچوں کا تھوڑا امتحان لو، ہم اتنے سال سے مکتب چلا رہے اور اتنے بچے ہیں اور ایسا ہے اور ہمارا نظام ویسا ہے اور ہم ان کا نصاب چلاتے ہیں اور ہم ان کا نصاب چلاتے ہیں، اور دیکھیے بولے آپ ذرا تجربہ کر کے۔ تو میں نے ایک بچے کو میں نے بولا آپ ہی پیش کرو، انہوں نے ایک بچے کو بلائے، بولے میاں محمد عمیر آئیے، بولے ذرا مولانا صاحب کو تھوڑا سا جلوہ بتائیے۔ اب وہ بچہ آ کے بیٹھا، میں بولا بیٹے ذرا دعائے قنوت سنانا، تو وہ بچہ ہکا بکا ہو گیا۔ میں بولا آپ کتنے سال سے پڑھ رہے؟ بولے میں 4 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ میں بولا آپ کو 4 سال میں دعائے قنوت نہیں سکھائے؟ تو میرے بازو میں جو حضرت تھے مکتب کے ذمہ دار، انہوں نے بولے نہیں آپ ان سے کوئی تاریخی سوال کیجئے، حضرت عمر نے کتنے سال حکومت کی تھی، اور کوئی اور سوال کیجئے، بولے اس کے بارے میں دیکھو یہ کیسا پھٹافٹ آپ کو معلومات دیں گا۔ میں بولا نماز کے اندر جو پڑھنے والی چیزیں ہیں پہلے تو وہ ضروری ہے، جو مجھے پوچھنا ہے میں وہی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میرے مکتب میں میں یہی پڑھاتا ہوں۔ تو وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، 4 سال سے وہ پڑھ رہا ہے، معلوم ہی نہیں اس کو۔ میں سوچنے پہ مجبور ہوا، میں بولا بچوں کی عمر سے آپ کھلواڑ کر رہے ہیں اگر آپ بچوں کو صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھا رہے ہو اور نماز نہیں سکھا رہے ہو۔ تو اس کے لیے ہمارے مکتبوں میں آج ایسی تعلیم ہونا چاہیے کہ ہمارے مکتبوں کے بچوں کی بیسک تعلیم مضبوط ہو۔ بعد میں وہ حضرت مجھے بولنے لگے تم کیا پڑھاتے ہو؟ بولے مکتب میں ہم تو یہ کتاب پڑھاتے ہیں ہمارے مکتب میں۔ میں بولا میں کوئی کتاب نہیں پڑھاتا ہوں، میں نے میرے اکابرین سے جو سیکھا ہوا ہے اور میرے استادوں نے جو مجھے پڑھایا ہوا ہے نورانی قاعدہ، میں اپنے مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، اور نورانی قاعدے کے ساتھ میں تعلیم الاسلام کے اندر سے پوری مکمل نماز اور فرائض جو ہے اسلام کے جو بیسک ضروری ہے بچوں کے لیے، وہ بچوں کو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد دلاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہماری ایڈیشنل ہے، تعلیم الاسلام کے علاوہ نماز کی ہی، وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل کتابیں وغیرہ ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے، کیونکہ میں نے کہا کہ بھائی آپ جیسے جو ہے ہائر فائر آدمی نہیں ہیں، ہم بہت چھوٹے آدمی ہیں، ہم اندھے بہرے ہیں۔ میں بولا ہم کو کچھ سمجھتا نہیں، ہم نے ہمارے اکابرین کو جو کرتے دیکھا ہے اور جو ہمارے استادوں نے ہم کو سکھایا ہے، ہم بس انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنے بچوں کو بھی وہی پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تجربہ یہ کیا ہے کہ ہمارے استادوں نے ہم کو جو پڑھایا اور جس ترتیب سے پڑھایا الحمدللہ ہم اس پر 100% مطمئن ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی وہی دینا چاہتے ہیں جو ہم کو اوپر سے ملا ہوا ہے، اور وہی تعلیم اور وہی تربیت کے ذریعے سے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آئے گا، اور یہ بچے پہلے تو بیسک طریقے سے نماز سیکھیں گے۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس 6 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے اس کو پوری نماز مکمل ترجمے کے ساتھ میں یاد ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ 4 سال سے آپ کے مکتب میں پڑھ رہا ہے، اس کو اگر نماز نہیں پتہ، دعائے معصورہ دعائے قنوت نہیں پتہ ہے، اور اس کو حضرت عمر نے کتنے سال خلافت کیے تھے اور اس کی دعا کیا ہے، اور نعت سنانے لگا ہے، وہ نعت سنا رہا ہے اور وہ یہ پڑھ رہا ہے، تو میں بولا یہ چیزیں جو ہے
ایڈیشنل ہے، یہ بچے نے خود کی محنت سے سیکھنے کی چیزیں ہیں، نصاب میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ چیزیں وہ ہے جو بچہ اپنی محنت سے سیکھے۔ نصاب میں تو نماز ہونا چاہیے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اگر آپ کے پاس میں 4 سال رہ کر اگر نماز نہیں سیکھا تو آپ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو 40 دن میں اللہ کے راستے میں جا کر پوری نماز مکمل سیکھ کر آتے ہیں۔ پھر آپ نے کون سا کھیت اکھاڑ دیے 4 سال ایک بچے کے اوپر محنت کر کے؟ تو وہ حضرت خاموش ہو گئے، بولے نہیں، آج کے زمانے میں ایسا نصاب چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے اور ہم تو یہ کر رہے ہیں اور ہم تو ویسا کر رہے ہیں۔ میں بولا دیکھو یہ سب ریکا میں باتیں میرے سامنے مت کرو، جو بیچارے بھولے بھالے سیدھے لوگ رہتے نا ان کو بناؤ ایڑا، میں بولا۔ اور اس کے بعد میں پھر میں وہاں سے نکلنے لگا، اور پھر وہ میرے ساتھ میں آئے، بولے پھر ہم کو ایک نئی ترتیب بتاؤ آپ کہ ہم اپنے مکتب میں کیا نظام چلائے۔ میں بولا کچھ بھی مت چلاؤ، جو ہم بھی کوئی اپنی طرف سے نئی چیز نہیں چلا رہے، جو ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے وہی ترتیب سے ہم چل رہے، نورانی قاعدہ، تعلیم الاسلام اور بیسک نماز۔ میں بولا وہ سب نورانی تعلیم الاسلام کے اندر ہے، وہی چلاؤ، انشاءاللہ دیکھو پھر آپ کے بچوں کے اندر وہ انقلاب پیدا ہوگا جو ہمارے اکابرین کے اندر تھا۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بچپن سے اگر ہم اپنے بچوں کو نماز صحیح ڈھنگ سے سکھائیں گے تو بڑے ہو کر وہ صحیح نماز پڑھنے لگیں گے۔ اب ہمارے یہاں پہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد میں مستقل ہم لوگ بچوں کو صرف نماز سکھاتے ہیں، اور اس میں بھی الحمدللہ میں سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز پورے تفصیل سے بچوں کو بتاتا ہوں کہ پیر کیسے رکھنا چاہیے، ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے۔ تو اس ترتیب سے ہمارے بچے آج الحمدللہ جو بالغ ہو چکے ہیں وہ ایسے ٹرینڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی نماز ایسی ہو، کل کو ہمارے بچے اگر اللہ کے راستے میں نکلے تو ساتھ کے جو ساتھی ہے ان لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارے مسجد میں جماعت میں کوئی عالم نہیں ہے یا حافظ نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ بچہ کالج اسکول میں پڑھتے ہوئے ایسا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ساتھ والے ساتھیوں کی اس نے ایک حافظ اور عالم کی طرح سے نماز درست کرنا چاہیے۔ اور یہ بچہ کل کو انجینئر ڈاکٹر بن کر اگر کسی بڑے شہر میں چلا گیا یا کسی گاؤں میں چلا گیا اور وہاں پر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو اس نے آگے بڑھ کے بولنا چاہیے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نماز پڑھا سکتا ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارے ایسے ٹرینڈ کیے ہوئے بہت سارے بچے ہیں جو آج ڈاکٹر بن چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، لیکن ماشاء اللہ وہ پوری نماز صحیح ڈھنگ سے تجوید کے ساتھ ایسی پڑھا سکتے ہیں جیسے کوئی حافظ اور عالم پڑھا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ترتیب ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے، نورانی قاعدہ اور تعلیم الاسلام والی۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو پہلے تو بنیادی طور پر مکمل طریقے سے صحیح ڈھنگ سے نماز ایسی یاد دلائے کہ بچے کو ثنا سے دعائے قنوت تک بغیر اٹکے ہوئے وہ ترجمے کے ساتھ میں پڑھ سکے، اور ہفتے میں ایک دن ان کو پریکٹیکل بتائے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں نماز میں اس میں سے کون سی چیز کہاں پر پڑھنے کی ہے۔ اور بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بلا وجہ کا واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ہم جو اتنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور اس پہ بڑے بڑے لمبے لمبے میسج بھیجتے ہیں اور بڑے بڑے مقالے اس کے اوپر پیش ہو رہے ہیں اور کشتیاں چل رہی ہے، بجائے اس کے ہم اس پہ بھی صحیح ڈھنگ سے نماز سیکھ سکتے ہیں، کسی عالم صاحب سے ربط کر کے ان سے لکھ کر منگا سکتے ہیں، یا فون پہ بات کر کے، یا پھر پریکٹیکل ان کے پاس بیٹھ کر اگر اپنے مسجد میں جس میں ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ اگر ہم روزانہ آدھا گھنٹہ دیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے 1-2 مہینے کی محنت کے اندر ہمارا قرآن بھی صحیح ہوگا، نماز کی صورتیں بھی صحیح ہوگی، نماز کی صحیح ترتیب بھی ہم کو پتہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہماری زندگی کی بنیاد نماز ہے، اس کو ہمارے ذہن میں بٹھانا ہے ہمیں اچھی طرح سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔